لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے. حدیث نمبر اس میں ہے 484 484. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا. سبحان اللہ. جو درود پڑھے گا کثرت سے وہ قیامت کے روز آقا کے قریب ہوگا، اور جو آقا کے قیامت کے روز قریب ہوگا وہ راحت میں ہوگا، وہ آرام میں ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ درود شریف کی کثرت. نیکیوں سے کیا ملتی ہے؟ جنت. اور درود شریف سے جنت کے دولہا ملتے ہیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جنت مل کے جائے گی اے بھائیوں نماز. آج انشاءاللہ عز و جل نماز میں طہارت، وضو اس کی چابی ہے. یہ عرض کیا جائے گا نماز کے لیے وضو فرض ہے، اور انشاءاللہ عز و جل یہ بھی عرض کیا جائے گا کہ حدیث میں نماز کے تعلق سے کیا ارشاد ہوا، اور نماز پڑھنے کی بشارت بھی انشاءاللہ آپ کو سنائی جائے گی. اور انشاءاللہ سجدہ کرنے کے طبی میڈیکلی کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں یہ بھی اللہ نے تو عرض کیا جائے گا. پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی مرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو، اور سر کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو، اور اگر تم بے غسل ہو تو خوب پاک ہو جاؤ. اس کے آگے تیمم وغیرہ کا بھی حکم ارشاد فرمایا گیا. تو عبادات اللہ کی طرف سے جو اس کے بندوں پر فرض ہیں، اس میں سب سے اہم عبادت نماز. نماز کے لیے طہارت شرط ہے. طہارت غسل و وضو سے حاصل ہوتی ہے، اور پانی نہ مل سکے تو پھر تیمم کیا جاتا ہے. تو وضو و غسل یہ اہم چیزیں. وضو اور غسل ہیں نماز کی
چابیاں. وضو اور غسل سے جسم پاک ہوتا ہے اور جسم کی پاکی کے ذریعے دل پاک ہوتا ہے، روح پاک ہوتی ہے. اچھا، اب نفس پر وضو اور غسل ذرا گراں ہے، مشکل ہے، خصوصاً سردیوں میں. اس لیے اس حکم فرمانے سے پہلے اللہ تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو فرمایا، پھر حکم سنایا. سبحان اللہ. تو فرض نماز، نفل نماز، واجب نماز، نماز پنجگانہ، نماز عید، نماز نفل، سب کے لیے وضو فرض ہے. کوئی نماز بغیر وضو جائز نہیں. ہاں، اگر پانچوں نمازوں میں وضو پر وضو، اس کو کہا گیا نور علی نور، کہ پہلے سے باوضو ہیں مگر نماز کا وقت ہوا تو پھر وضو تازہ کر لیں تو یہ مستحب ہے. اب فرض کے وضو، سنتوں اور نفل ادا کرنا، فرض کے وضو سے سنتیں اور نفل ادا کرنا یہ سنت ہے. تو جب نماز کے لیے ارادہ کریں، بے وضو ہوں تو فرض ہے کہ وضو کریں. سارا منہ دھوئیں، سر کے بالوں سے تھوڑی کی نیچے تک، ایک کان کی لو کے سے لے کر دوسرے کان کی لو تک، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھو لیں، سر کے بعض حصے کا مسح کر لیں اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لیں. اور وضو اور نماز جو ہے، یاد رکھیے، کافر پر نہیں ہے، مسلمان پر. اور ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے بھی احکام شرعیات جانتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے. یہ جو اب وضو کی آیت ہے، یہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی. یہ سورہ مائدہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی، اور یہ سورت احکام کی آخری سورت ہے. 6 ہجری کے بعد اس کا نزول ہوا، اور نماز ہجرت سے 3 سال پہلے فرض ہو چکی تھی. کب؟ معراج کی رات. تو وضو کو حکم نماز کی فرضیت سے 8-9 سال کے بعد آیا، مگر اس زمانے میں کسی مسلمان نے بے وضو یا بے غسل نماز نہیں پڑھی. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے بھی نمازیں پڑھتے تھے وضو اور غسل کے ساتھ. تو یوں سمجھیے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو وضو اور غسل کا حکم آنے سے سالوں پہلے وضو اور غسل کا حکم دیا. یہ آیت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تصدیق کے لیے آئی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عالم علم لدنی ہیں. علم لدنی کیا ہوتا ہے؟ وہ علم جو بغیر استاد کے اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے. سبحان اللہ. تو وضو نماز کے لیے فرض ہے، کسی اور عبادت کے لیے فرض نہیں. اب نماز پڑھنی ہے، مسلمان ہے، 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، تو طہارت ہونی چاہیے. کس چیز کی طہارت اور پاکی ہونی چاہیے؟ کپڑے کی. کپڑا پاک ہو، جگہ پاک ہو، جسم پاک ہو، ظاہری گندگی سے پاک ہو، حکمی گندگی سے پاک ہو. چھوٹی بڑی طہارت. چھوٹی طہارت کیا ہے؟ وضو. بڑی طہارت کیا ہے؟ غسل. اور اسی طرح سبحان اللہ بہت ساری طہارتیں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھی. کون سی طہارتیں؟ دل کی پاکی، نہیں اللہ کے سوا دل ہر چیز سے پاک ہو، روح پاک ہو، سینہ پاک ہو، اور سر پاک ہو. کس طرح؟ اس میں حیا ہو، اس میں ہیبت ہو.
پیٹ پاک ہو. کس طرح؟ اس میں حلال غذا ہو، حرام چیزیں نہ ہوں، شبہ والی چیزیں نہ ہوں. بدن پاک ہو. کس طرح؟ بری خواہشات چھوڑ کر. ہاتھ پاک ہوں تقوی کے ذریعے سے. زبان پاک ہو ذکر و استغفار کے ذریعے. جب یہ پاکیاں ان پانیوں کے ذریعے حاصل ہو جائیں تب نماز شروع کرنی چاہیے. کیا بات! اللہ ہمیں ایسی نماز نصیب فرما دے، پھر تو بیڑا پار ہے. تو وضو کے 4 فرض، وضو کا طریقہ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے، اس میں دیکھ لیں. اور ماشاءاللہ امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے وضو اور سائنس، اس کے اندر وضو کے اور مسواک کے سائنسی فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں. یہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت وضو کے فوائد معلوم ہوں گے اللہ کی رحمت سے. یہ رسالے جو ہیں یہ آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی حاصل ہو سکیں گے. تو نماز کے لیے طہارت شرط ہے. اب بہت ساری طہارتیں چاہیے، جسم بھی پاک، دل بھی پاک، سر بھی پاک، ہاتھ بھی پاک، بدن بھی پاک. تو نماز کی چابی کیا ہے؟ طہارت. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی نماز، اور نماز کی چابی طہارت ہے. فرمایا بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی. اور علماء نے پڑھا کیا بات بتائی پتہ ہے؟ فرمایا جو جان بوجھ کر بے وضو نماز پڑھے کفر ہے، جبکہ نماز کو ہلکا جانتا ہو. تو اللہ پاک ہمیں نمازی بنائے اور پکا نمازی بنائے. اور ظاہر ہے کہ وضو کے ساتھ نماز پڑھنی ہوتی ہے. بے وضو اگر کسی نے نماز پڑھی اللہ کی پناہ، تو ایک بڑی خوفناک روایت ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا. جب اسے قبر میں اتارا گیا تو فرشتے آئے، کہا ہم تجھے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے. 100 کوڑے. اس نے کہا کہ میں تو نماز پڑھتا تھا، میں تو روزے رکھتا تھا، میں تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا. فرشتوں سے وہ بحث کرتا رہا یہاں تک کہ 10 کوڑوں تک وہ فرشتے آ گئے. وہ شخص منت سماجت کرنے لگا یہاں تک کہ 1 کوڑا سزا کا باقی رہ گیا. فرشتوں نے کہا ہم تجھے 1 کوڑا تو ضرور ماریں گے. چنانچہ فرشتوں نے 1 کوڑا عذاب کا مارا تو پوری قبر میں آگ بھڑک گئی. وہ شخص بے ہوش ہو گیا. ہوش آئے تو کہنے لگا تم نے مجھے 1 کوڑا کس وجہ سے مارا؟ فرشتوں نے کہا ایک دن تو سو کر اٹھا اور وضو کیے بغیر ہی نماز پڑھ لی تھی، اور تو نے ایک مظلوم کی فریاد بھی سنی جو مدد کے لیے پکار رہا تھا، لیکن تو نے اس کی مدد نہیں کی. تو بے وضو نماز پڑھنے کی سزا. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اور کوئی مظلوم ہم سے مدد طلب کرتا ہو اور ہم قدرت رکھتے ہیں تو ہمیں جس پر ظلم ہو رہا ہو اس کی مدد کرنی چاہیے. بلکہ جانور پر بھی ظلم ہو رہا ہو اگر قدرت ہے تو جانور کی بھی مدد کرنی چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ پیش کرنے چلا ہوں. حدیث نمبر 649 649. فرمایا جب کوئی بندہ اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے جائے، اس کے علاوہ کوئی غرض نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے 1 درجہ بلند فرمائے گا اور 1 گناہ مٹائے گا. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا شوق تلاوت دے ذوق عبادت
رہوں باوضو میں صدا یا الہی. آمین. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے وضو کیا اچھی طرح سے پھر 2 رکعت پڑھی اور ان 2 رکعت میں کوئی دنیاوی بات دل میں نہ لایا وہ گناہوں سے نکل گیا اور ایسا نکل گیا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. جنت میں لے کے جائے گی یہ بھائیوں نماز، لاریب یہ نماز تو کنجی ارم کی ہے. ارم کا مطلب جنت، لاریب یعنی بے شک. لاریب یہ نماز تو کنجی ارم کی ہے، جنت میں جا دلاتی ہے بھائیوں نماز، جنت میں جا دلاتی ہے بھائیوں نماز. جنت کی اعلیٰ نعمت پاؤ گے صاحبو، جنت کی اعلیٰ نعمت پاؤ گے صاحبو، اونچے محل دلاتی ہے تہجد گزارو جاؤ گے جنت میں بے حساب، یہ مرتبہ دلاتی ہے بھائیوں نماز. کتنا ہی خوش نصیب کس قدر بختور، قرب خدا دلاتی ہے بھائیوں نماز، قرب خدا دلاتی ہے بھائیوں نماز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز کا 5واں فرض ہے سجود، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے حکم ہوا کہ 7 یعنی 7 ہڈیوں پر 7 بونز پر سجدہ کروں، منہ، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پنجے، اور یہ حکم ہوا کہ کپڑے اور بال نہ سمیٹوں. سجدے کے طبی فوائد کیا حاصل ہوتے ہیں سنیے. یہ سجدہ جو ہے بندے کو رب کا قرب دلاتا ہے. بندہ جب نماز پڑھتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے تو رب کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے. سجدہ چند سیکنڈ کا ہوتا ہے. جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو اس کی دماغ کی شریانیں جو ہیں، آرٹریز جو ہیں، اس میں خون کا بہاؤ زیادہ ہو جاتا ہے. جسم کی کسی بھی پوزیشن میں خون دماغ کی طرف زیادہ نہیں جاتا. ہاں، سجدہ جب آدمی کرتا ہے تو پھر جاتا ہے. تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ دماغی اعصاب، آنکھوں، سر کے دیگر حصوں کی طرف خون کی ترسیل بیلنس ہو جاتی ہے، متوازن ہو جاتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دماغ تیز ہوتا ہے، نظر تیز ہو جاتی ہے. جب سجدہ کرتے ہیں تو کولے، گھٹنے، ٹخنے، کونیاں بھی جھکی ہوتی ہیں، ٹانگوں اور رانوں کے پچھلے عضلات، کمر، پیٹ کے عضلات کھینچے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ایک بہترین ورزش، ایک بہترین ایکسرسائز ہے.
اس سے ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی اور لچکدار بنتی، جو اندرونی اعصاب ہیں ان کو تقویت ملتی، جو رانوں کے زائد گوشت ہے اس کو گھٹاتی، جوڑوں کو کھولتی۔ اگر کولوں کے جوڑوں میں خشکی آ جائے، چکنائی کم ہو جائے، تو سجدہ کرنے سے یہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ پیٹ جو بڑا ہوا ہے اس کو کم کرنے میں بھی سجدہ فائدے مند ہے۔ اسلامی بہنیں جب نماز پڑھتی ہیں تو انہیں بھی فائدہ ہوتا ہے، ان کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے۔ سجدہ جو ہے دل و دماغ کو خون کی فراہمی کرتا ہے۔ سجدے سے دماغ، اعصاب، آنکھیں، سر کے دیگر حصوں کی طرف خون پہنچتا ہے۔ خون کی بال جیسی باریک باریک رگیں، ان کے اندر خون کے بہاؤ کی سست روی جو آرام طلب زندگی سے ہو جاتی ہے، تو اس کو سجدے سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، ورنہ اس کی رکاوٹ جو ہے فالج کا سبب بن سکتی ہے، قومے کا سبب بن سکتی ہے، موت کا سبب بن سکتی ہے۔ اور جدید تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ پیشانی کی جگہ کو 2-3 منٹ کے لیے دبایا جائے تو اس سے ذہنی انتشار میں کمی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دماغ کے اطراف میں ہوا سے بھرے چھوٹے چھوٹے حصے ہوتے ہیں، زکام کے دوران ان میں لیسدار مادہ جمع ہو جاتا ہے، خارج نہ ہو تو بڑھتا رہتا ہے۔ سجدے کی حالت میں یہ مادہ ان میں سے از خود خارج ہوتا رہتا ہے۔ تو زکام کی وجہ سے جب سر کا درد ہوتا ہے تو اس کا علاج سر کو جھکا کر ان مادوں کے اخراج سے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس عمل کے لیے بھی سجدہ فائدے مند ہے۔ پیشانی سجدے میں زمین پر رکھی جاتی ہے تو دماغ کی لہریں زمین کے اندر دوڑنے والی برقی رو سے متعلق ہو جاتی ہیں، جس سے دماغ کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، دماغ پرسکون ہوتا ہے، اور یہی پرسکون دماغ معدے کے گلینڈز کو زیادہ تیزاب پیدا کرنے سے روکتا ہے۔ اب معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کو معدے میں زخم ہو جاتا ہے، السر جسے کہتے ہیں، اس عمل سے، سجدے کے عمل سے ان کے زخم مندمل ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں۔ جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو اس کے دماغ کی شریانوں کی طرف خون زیادہ ہو جاتا ہے اور اس سے بھی اسے فائدہ ملتا ہے۔ اور جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے پر نیک لوگوں کا نور آ جاتا ہے۔ ایک امریکن ڈاکٹر کہتا ہے، یقین مانے اگر عورتوں کو پتہ چل جائے کہ نماز میں لمبے سجدے کی وجہ سے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے اور چہرے پر نور آتا ہے تو عورتیں کبھی بھی سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ اور بھی بہت سارے فوائد ہیں مگر اس سلسلے کا وقت ہمیں اللهم اجعلنا قائمين صلاة تكون سببا لرضوان الرحمن والغفران ودخول الجنان وانقاذ من النيران۔ اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا، ایسی نماز جو تیری رضا اور بخشش کا ذریعہ بنے، جنتوں میں داخلے کا باعث ہو اور آگ سے بچانے والی ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔